السلام کے ساتھ سامنے جب یہ بات پہنچی جب امام علیہ السلام کے سامنے بات پہنچی تو امام علیہ السلام نے فرمایا اچھا اس سے کہو یہ تیری مخلوق ہے، تو نے انہیں پیدا کیا ہے، اچھا یہ بتا جو ہے نا یہ بتا ان میں سے نر کتنے ہیں اور مادہ، تم نے خلق کیا ہے، ان میں سے نر کتنے ہیں اور مادہ کتنے ہیں، اچھا یہ بتا ہر ایک کا وزن کتنا، یہ بتا ان میں سے ہر ایک کی زندگی کتنی ہے، اگر تیری بنائی ہوئی مخلوق ہے تو میرے ان سوالوں کا جواب دے اور بھی کچھ بتا کے بنا کے دکھا۔ کہتے ہیں کہ امام کا جب یہ اس کے پاس سوال پہنچا تو اس کے بعد وہ ایسا زمین سے غائب ہوا اس علاقے سے کہ دوبارہ کسی نے اس کی شکل تک نہیں ہوئی۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو حق کے نمائندے کے مد مقابل آتے ہیں لیکن پھر منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے۔ لوگوں نے بہت کوشش کی، بڑی عجیب عجیب باتیں ہوئی، لیکن معصوم وہ ہیں، اہل ذکر وہ ہیں جو کبھی بھی کسی کے سامنے لاجواب نہیں ہوئی۔ حضرت عمر کا زمانہ ہے، ایک مجوسی وہ جو ہے ایک مجوسی آیا اور آ کے حضرت عمر سے کہا آپ کے پیغمبر کے یہ فرمان کہ جو میرے دین کے علاوہ کسی اور دین پر مرے گا وہ جہنم میں جائے گا، آگ میں جلے گا۔ آپ نے فرمایا ہاں ہمارے نبی کے یہ فرمان ہے، صحیح ہے۔ اس نے کہا اچھا اگر آپ کے نبی کا یہ فرمان صحیح ہے، یہ میرے پاس 3 کھوپڑیاں ہیں، یہ میرے باپ کی کھوپڑی ہے، یہ میری ماں کی کھوپڑی ہے، یہ میری ہمشیرہ کی کھوپڑی ہے، یہ تینوں مجوسی بنے تھے، میں جب بھی ان کو ہاتھ لگاتا ہوں ان کو چھوتا ہوں یہ کھوپڑیاں ٹھنڈی ہیں، آپ کے نبی کے مطابق جو ہے ان کو گرم ہونا چاہیے اور مجھے ان سے ہیٹ آنی چاہیے کیونکہ یہ آگ میں جل رہی ہے۔ اب سنا سوال، اعتراض سن کے ایک دفعہ ادھر ادھر دیکھا اور کہا علی کو بلاؤ، کہا علی کو بلاؤ۔ سرکار امین علیہ السلام آئے، جب آپ تشریف لے آئے تو کہا مجوسی اب ان سے سوال، ان پہ اعتراض کر۔ اس نے اپنا اعتراض کیا، سرکار امین علیہ السلام نے بڑے غور سے اعتراض سنا، اعتراض سننے کے بعد فرمایا کہ جاؤ ایک لوہے کی سلاخ اور ایک پتھر لے آؤ، جو ہے ایک لوہے کی سلاخ اور ایک پتھر لے آؤ۔ شخص گیا، ایک پتھر لائے، ایک لوہے کی سلاخ لائے، آپ نے اس مجوسی کو دی، ان کے اوپر ہاتھ رکھا، کہا یہ گرم تو نہیں، کہا نہیں یہ ٹھنڈے ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھی طرح اور سے ان کو چیک کر لے کہ کہیں یہ گرم تو نہیں۔ اس نے بار بار چھوا، بار بار ہاتھ لگائے اور کہنے لگا نہیں علی یہ ٹھنڈے ہیں۔ اب آپ نے فرمایا کہ اچھا اس طرح کر اس لوہے کو پتھر پہ، اس لوہے کو پتھر پہ مار۔ اسے لوہے کو پتھر پہ مارا، پتھر سے چنگاری اٹھی۔ آپ نے فرمایا تو تو کہتا تھا ٹھنڈے ہیں، بتا پھر یہ آگ کہاں سے ہے، یہ آگ کہاں سے آئی؟ اب وہ لاجواب ہوا۔ آپ نے فرمایا جس طرح اس پتھر اور اس لوہے کی سلاخ میں آگ ہے لیکن دیکھنے والوں کو اور چھونے والوں کو محسوس نہیں ہوتی، اسی طرح یہ جو ہے جتنی بھی یہ آپ کے پاس سر کے حصے ہیں ان کو بھی عذاب دیا جا رہا ہے لیکن دنیا والے اس کو چھو کر محسوس نہیں۔ یہ ہے کون؟ اہل ذکر۔ جب اہل ذکر سے آپ سوال کریں گے تو وہ کافی و وافی جواب دے گا۔ یاد رکھیں یہ معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بڑی سلسلے بڑے بڑے حالات، اور جہاں بھی اہل بیت کو ہم دیکھتے ہیں وہیں پہ پتہ چلتا ہے کہ ہاں کیا ہوا۔ سرکار رابعہ کے مقام پر تشریف فرما ہے، ایک شخص آیا، آ کے اس نے کہا کہ یا علی میں آپ کی رعایا میں سے ہوں، ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ توجہ ہے، میں آپ کی رعایا میں سے ہوں، ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ توجہ ہے نا، گھبرا تو نہیں رہے، اس لیے کہ فضائل علی سن کر انسان کبھی گھبراتا نہیں ہے۔ نعرہ حیدری
اسی لیے ادھر ادھر نہیں الجھاتا. میری کوشش ہوتی ہے کہ سادہ لفظوں میں چلو تاکہ ہمارے بچے بھی ان واقعات کو یاد کر کے درس حاصل کریں. اب مقام رہبا میں سرکار کھڑے ہیں. آیا شاہ کیا کہا؟ یاری میں آپ کی رعایا میں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا اچھا تو میری رعایا سے نہیں, تو میری رعایا سے نہیں ہے, تو امیر شام کا فرستادہ تھا. امیر شام کے پاس تجھے بادشاہ روم نے کچھ سوال دے کر بھیجا تھا. بادشاہ روم نے کچھ سوال دے کر بھیجا تھا. تو نے اس سے وہ سوال کیے, وہ جواب نہیں دے سکا. اب میرے پاس بھیجا گیا ہے تو مجھ سے جواب دے. اچھا تو جواب لینا چاہتے ہیں. یہ میرے دو بچے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام موجود تھے. ان بچوں سے اس سوال کا جواب ان سے اس کا جواب سے. اب وہ شخص امام حسن علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوا. جواب پر متوجہ ہوا. امام نے فرمایا کہ سوال بھی تو کرے گا یا تیرے سوال بھی میں بدلاؤں؟ سوال تو کرے گا یا تیرا سوال بھی میں بدلاؤں؟ سے کہا کہ یا اپنا امیر المومنین آپ سوال بھی بتلا دیں. آپ نے فرمایا تیرا سوال یہ ہے کہ بتاؤ وہ کون سی سخت چیزیں ہیں جو ایک دوسرے پر سخت, وجہ وہ کون سی سخت چیزیں ہیں جو ایک دوسرے پر سخت. کہا یاد رکھ سب سے زیادہ سخت, لیکن پتھر سے لوہا سخت ایک دوسرے پر سخت ہے. پتھر سے لوہا سخت ہے جو پتھر کو بھی توڑ دے. لوہے سے آگ سخت ہے جو لوہے کو بھی پگھلا دیتے. آگ سے پانی سخت ہے جو آگ کو بھی بجھا دیتا. اور پانی سے زیادہ سخت وہ بادل ہے جو پانی کو بھی اٹھائے ہوئے چلتا ہے. بادل سے ہوا زیادہ سخت ہے جو بادل کو بھی لیے گئے. اور یہ یاد رکھ ہوا سے زیادہ سخت کیا ہے؟ یہ موت ہے جو ہوا سے بھی زیادہ سخت فرشتہ ہے جو ہوا کو چلاتا ہے. اور اس سے زیادہ سخت موت ہے جس کو موت آنی ہے. اور موت سے زیادہ سخت جو ہے وہ کیا ہے؟ ملک الموت ہے جو اس کو لے کے چلے گا. لیکن ایک وقت آئے گا ملک الموت کو بھی موت آنی ہے. اب یاد رکھ اس سے زیادہ سخت جو ہے امر خدا ہے. اور اس سے زیادہ سخت امر خدا ہے جو ہر چیز پر غالب ہے. اور یاد رکھو نحن امر اللہ, ہم اللہ تعالیٰ کے امر. اللہ تعالیٰ کے امر ہیں. یہ کیا ہے کہ ہم ہر چیز پر خدا نے ہمیں فوقیت دی. ہر چیز ہمارے تابع ہے. یاد رکھیں کہ اولی الامر اور جسے کہتے ہیں کہ اہل ذکر وہ ہیں کہ جو کسی وقت بھی کسی کے سامنے زیر نہ ہو. اور یہ یاد رہے کہ اہل ذکر سے جب بھی سوال ہوا, جہاں بھی سوال ہوا, وہیں پہ آپ نے کافی و ابھی جواب. یاد رکھیں کہ اہل ذکر جو ہیں ان کی فضیلت وہ ہے کہ وہ قرآن کے حامل اور ہمیشہ قرآن کے ساتھ. یہی وجہ ہے کہ پاک پیغمبر فرمایا الحق مع علی وعلی مع الحق مع الحق, القرآن مع العلی وعلی مع القرآن. علی حق کے ساتھ ہے, حق علی کے ساتھ ہے, علی قرآن کے ساتھ ہے, قرآن علی کے ساتھ. یاد رہے یہ ہے اہل ذکر. عام آدمی اب اٹھ کے کہتے ہیں میں اہل ذکر ہوں, ان کو پھر یہ نہ ہو کہ ایک صاحب تھے نا, بہت بڑے علامہ تھے اپنے وقت کے, بہت بڑے علامہ تھے, اپنے نمبر پہ بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یاد رکھو سنونی سنونی قبل ان تفقدونی. اور یہ اصل فرمان کس کا سوال ہے؟ سرکار امین علیہ السلام کا کہ پوچھ لو جو پوچھنا چاہتے اس سے پہلے کہ میں تم میں نہ رہوں. لیکن اس مولانا نے یہ
دعویٰ کر دیا ممبر پر بیٹھ کر، جب دعویٰ کیا تو ایک خاتون آ گئی، توجہ ہے نا، مرد نہیں خاتون آئی، آگے کہا مولانا آپ نے بہت بڑا دعویٰ کر دیا، آپ نے بہت بڑا دعویٰ کر دیا، کیسے؟ آج تم جو پوچھنا چاہتی ہو پوچھو۔ تو کہنے لگے اچھا یہ بتا تیرے امامے کے پیچ کتنے؟ جب تیرے امامے کے پیچ کتنے ہیں؟ اب تمہیں معلوم نہیں تھا، جواب نہیں آتا تھا۔ کہنے لگا اگر یاد رکھ تو مردوں کے مجمع میں آئی ہے، اگر تیرے شوہر نے تجھے بھیجا ہے تو اس پر لعنت، اسے مردوں میں بھیجا، اگر خود آئی ہے تو تجھ پر لعنت، تم شوہر کی اجازت کے بغیر مردوں کے مجمع میں آ گئی۔ تو کہنے لگی مولانا پھر نقصان میں آ گئے، جو ہے نا مولانا پھر نقصان میں آ گئے۔ بتاؤ جو جنگ میں گئی تھی وہ شوہر کی اجازت سے گئی تھی یا خود گئی تھی؟ کہ جو میدان میں گئی تھی بتاؤ کس کی اجازت سے؟ اگر شوہر کی اجازت سے گئی تو تمہارے بقول، اور اگر خود گئی تو تمہارے بقول، تو فتویٰ۔ تو یاد رکھو کہ جو بھی ایسا دعویٰ کرتا ہے، جو بھی ایسا دعویٰ کرتا ہے وہ خود شرمندہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ اے مولانا تیری بساط کیا اور علی کہاں؟ اس لیے یاد رکھیں کہ علی کی وہ ذات ہے جس کو سمجھنا مشکل ہے۔ میں بعض دفعہ ایک بڑا سا جملہ کہا کرتا ہوں، ہمارے دوست بعض وہ مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں، جی آپ یہ جملہ کیوں کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم علی کو جانتے ہیں۔ میرے بھائی جب بڑے بڑے بزرگان علی کو نہ سمجھ سکے تو ممبر پر بیٹھ کے یہ دعویٰ مت کیا کر کہ میں علی کو سمجھتا ہوں، اس لیے کہ جو تیری عقل میں نہ آ سکے وہ علی ہے، جو تیری عقل میں نہ آ سکے وہ علی ہے۔ لہذا جو یہ دعویٰ کر میں سمجھ گیا ہوں تو کہہ دیا کہ مولانا قبلہ ایسے لفظ مت کہو، یہ تمہاری عقل میں نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام محمد باقر علیہ السلام سے ایک شخص نے سوال کیا، آقا و مولا، توجہ ہے نا، دلیل دے رہا ہوں، آقا و مولا یہ بتائیں منصب امامت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یاد رکھو منصب امامت خدا کا ایک اعلیٰ منصب ہے، اور خدا جسے پسند کرتا ہے وہ اسے دیتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ یاد رکھو کہ منصب امامت وہ منصب ہے جس کے بارے میں ہمارے جد رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے کہ امامت وہ مقام ہے جہاں تک عقل کی پرواز نہیں۔ میں کہتا ہوں تو کہتا ہے میں نے امام کو سمجھ لیا، تیری تو عقل ہی امامت تک پرواز نہیں کر سکتی، تو کیسے؟ پرواز ہی وہاں تک نہیں، بطور پاک پیغمبر کے۔ اب یا پاک پیغمبر سچا ہے تو سچا، خود فیصلہ کر لے کون سچا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ لوگوں نے کیا اہل بیت کو یا اہل ذکر کو یا امام کو یا اولی الامر کو سمجھا، کاش دنیا سمجھ جاتی تو آج یہ جگہ جگہ پر مجالس اور ماتم نہ ہونا، مجالس اور ماتم نہ ہوگا۔ تاریخ شاہد ہے، جہود کے الفاظ ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو اہل کوفہ نے 12,000 خط لکھے کہ آپ آئیں، ہمیں امام کی ضرورت ہے، آپ آ کر ہماری رہنمائی کریں، آپ آ کر ہماری رہنمائی کریں۔ اور آخری خط جو کوفہ والوں سے امام کو گیا وہ یہ تھا، انہوں نے کہا کہ اگر آپ نہیں آئیں گے، اب آپ ہماری رہنمائی کے لیے نہیں آئیں گے تو ہم قیامت کو آپ کے جج کو آپ کی شکایت کریں گے کہ انہوں نے آ کے ہمیں دین اسلام نہ سمجھا۔ بس یہ خط کا پڑھنا تھا۔ امام علیہ السلام نے ایک مرتبہ کہا تم میری شکایت کیا کرو گے میرے جج سے، تم تو میرے جج کو منہ دکھلانے کے قابل ہو۔ اللہ، اب آپ نے اپنے انتظار بھائی جناب مسلم کو بھیجا اور کہا بھیا مسلم جاؤ
ان لوگوں کی خیر خبر لو. اس کے بعد وہاں کے حالات مجھے بتلا دینا کہ کیسے حالات ہیں، اور پھر میں دیکھوں گا کہ وہاں جناب مسلم پہنچے. اب 3 دنوں تک جناب مسلم کی 18,000 نے بنے، لیکن وہاں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے فوری طور پر یزید ملعون کو خط لکھا کہ تیرا یہ گاہ کا گورنر، یہ حکم انتہائی سست ہے، اس کے ہوتے ہوئے جناب مسلم امام حسین علیہ السلام کے لیے بیعت لے رہے ہیں. اگر تم نے کسی سخت آدمی کو نہ بھیجا تو سمجھ لو اوپر تیرے ہاتھ میں. اس ملعون نے فوری طور پہ مسئلہ خط لکھا ابن زیاد ملعون کو، وہاں بھیجا اور وہاں کے گورنر کو معزول کیا. اس نے آتے ہی ایسا لوگوں پر دبدبہ ڈالا کہ جناب مسلم جناب ہانی کے ہاں موجود تھے، جناب ہانی کو بلایا اور بلا کے دربار میں اتنا مارا کہ جناب ہانی شہید. اس کو دیکھ کر اہل خلیفہ ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے. اب جناب مسلم کو ساتھ دینے والے عزاداروں جب مغرب کی نماز کا وقت ہوا، جناب مسلم نماز کے لیے آئے. صرف 10 آدمی آپ کے پیچھے نماز اللہ، لیکن جب نماز تمام ہوئی تو پیچھے کوئی نہیں. جناب مسلم تنہا ہے، مسجد سے نکلے، ایک دروازے کے باہر گئے، وہاں بیٹھے. گھر کی عورت باہر آئی اور آ کے کہا عبد خدا تو کون ہے؟ کہا بی بی اگر ہو سکے تو ایک گلاس ایک جام پانی دے. یہ بھی گئی، جا کے پانی کا گلاس لا کے دیا. آپ نے پانی پیا، لیکن پانی پی کے اٹھے نہیں اور نے کہا عبد خدا رات کا وقت ہو رہا ہے، زمانہ پورا سو، اپنے گھر چلا جا. آپ نے کہا کہاں جاؤں، میرا گھر کہاں؟ اس عورت نے کہا کہ میں تمہیں اجازت نہیں دیتی میرے گھر کے سامنے. اللہ کہتے ہیں اے بی بی کیا بتاؤں، میں مدینے کا مسافر ہوں، حسین کا ایلچی ہوں، حسین کا سفیر ہوں، کہاں جاؤں؟ جناب طوع نے جب جناب مسلم کا نام سنا ایک مرتبہ قدموں پہ گری، گھر میں لے گئی، لے جا کے کہا آقا آپ آرام سے رہیں، آپ آرام کریں. کھانا دیا، آرام کے لیے بستر کیا. اب رات کے وقت اس کا بیٹا آیا تو اس ملعون کو جب پتہ چلا فوری جا کے اس نے دربار میں شکایت کی کہ آئیں مسلم کو میں گرفتار کرواتا ہوں، میرے گھر کا. محمد بن اشعث کی کمان میں 10,000 پیدل اور 500 سواروں کا لشکر بھیجا گیا. کس کے لیے؟ ایک مسلم کو گرفتار کرنے. اللہ اب جناب مسلم کو خبر ہوئی، آپ نے لڑائی کے لیے کمر کسی، باہر آئے تو نے کہا آپ باہر نہیں، آپ نے فرمایا نہیں میں میدان میں جا کے آتے. اب سرکار باہر آئے، آپ نے لڑنا شروع کیا. محمد بن اشعث نے پھر کہا مزید لوگ بھیجو. کہا کیا ایک آدمی کو گرفتار کرنے کے لیے 1,000 پیادہ اور 500 سوار کافی نہیں؟ تو جواب دیا کہ یاد رکھ یہ کوئی کوفے کا کمی نہیں ہے، یہ ہاشمی جواب. جناب مسلم نے ڈٹ کے مقابلہ کیا. ملائی نے دھوکے سے گڑھا کھودا، اس میں خس و خاشاک ڈالا، لڑائی کرو. جناب مسلم گڑھے میں گرے، پتھر مار کی سرکار کو گرفتار. جب لے کے چلے دربار میں آئے، یہ ملعون بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے. آپ نے سلام نہیں کہا، مجھے سلام کیوں نہیں کیا؟ آپ نے فرمایا تو بھی لعین ہے اور تجھے معین کرنے والا بھی لعین ہے. یاد رکھو میرا امیر حسین ہے، میں اس کے علاوہ کسی کو سلام نہیں کرتا. اس ملعون نے کہا کہ اچھا تو مسلم کو قتل. عزادارو جناب مسلم نے کہا مجھے کچھ وصیتیں کریں. اب وصیتیں کرنے لگے، کوئی وصیت سننے کے لیے تیار نہیں، اور پھر ساتھ ملعون سے کہا کہ میری وصیت سن لو. جب تیار نہ ہوا
تو ابن زیاد ملعون نے کہا کہ نصیحت سننے میں وصیت سننے میں کیا فرق پڑتا ہے، سن لو، اس طرح کرنا میری زرہ بھیج کر میرا قرض ادا کر دینا، میری زرہ بھیج کر میرا قرض ادا کر دینا، اور میرے امیر حسین ابن علی کو خط لکھ دینا کہ اب کوفہ کی طرف نہ آ، مجھے قتل کرنے کے بعد میری لاش کو دفن کر دینا۔ عزادارو، اس ملعون نے کوئی ایک بھی آپ کی وصیت پوری نہیں کی۔ اب جناب مسلم کو دار ہمارے کی چھت پہ لے جایا گیا، ادھر جناب مظلوم کربلا اپنے مقام پر بیٹھے ہیں، جناب مسلم کی بیٹی آپ کی گود میں ہے۔ آپ نے جب ایک منظر دیکھا تو بیٹی کے سر پہ اس انداز میں ہاتھ پھیرا کہ بیٹی بے چین ہو کر اٹھ کر ماں سے جا کے کہتی ہے، ماں لگتا ہے میں یتیم ہو گئی۔ کہا بیٹی کیسے پتا چلا؟ کہا ماموں نے پیار اس انداز میں کیا ہے جیسے یتیموں کو کیا جاتا۔ جناب رقیہ نے جناب زینب سے کہا، بہن زینب بھیا سے مسلم کی خبر منگوا دو۔ جناب عباس کو بھیجا گیا، جناب عباس آئے۔ ایک مرتبہ مظلوم کربلا نے فرمایا، عباس میری دو انگلیوں کے درمیان دیکھو، عباس میری دو انگلیوں کے درمیان دیکھو۔ اب جناب عباس نے دیکھا، رو کے کہتے ہیں آقا اسی اعزاز امامت سے مجھے کوفہ پہنچا دو۔ عباس کیا کرنا چاہتے ہو؟ کیا رو کے کہتے ہیں آقا جناب مسلم کا سر ابھی ملین سے نیچے گرے گا، میں جناب مسلم کے سر کو سنبھالنے کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ زادار امام نے فرمایا، اے عباس ذرا نیچے دیکھو۔ نیچے دیکھا، ایک برقع پوش خاتون ہے، اپنے دامن کو پھیلائے ہوئے کہتی ہے، مسلم میں تیری لاش کو سنبھالنے آئی ہوں، مسلمانوں نے مجھے مرنے کے بعد بھی سکون نہ لے دیا۔ اب جب عباس پوچھتے ہیں آقا یہ بیوی کون ہے؟ رو کے کہتے ہیں مسلم یہ میری ماں زہرا، یہ میری ماں زہرا ہے جس کو مسلمانوں نے مرنے کے بعد قبر میں بھی سکون نہ لینے دیا گیا۔ اب عزادارو جناب مسلم کی گردن پہ تلوار چلی، اور تلوار کا چلنا تھا سر تن سے جدا ہوا۔ جناب زہرا نے اپنے دامن میں لیا، رو کے کہتی ہے مسلم۔ عزادارو صرف اسی پہ اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ لاش کو گرایا اور لاش کو باندھ کر گلیوں میں پھرایا گیا۔ پھر آپ کے سر کو دار الامارہ کے دروازے پہ لٹکایا گیا۔ جب عشق کیا حرموں کو لے کر دار الامارہ پہنچے تو ایک مرتبہ جناب مسلم کی بیٹی رو کے کہتی ہے، اے مادر گرامی، ماں باپ کی خوشبو آ رہی ہے۔ ایک مرتبہ جب دروازے کی طرف دیکھا گیا تو جناب مسلم کی کا سر لٹکا ہوا تھا، اور جناب زینب نے کہا، ان للہ و انا الیہ راجعون، علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔